جی جی اچھا جی، ہمارے ساتھ ہیں ابو شاکر صاحب. آج بھی علیہ السلام ہماری اصلاح کرنے آئے ہوں گے. السلام جی نہیں، آج صلاح نہیں، آج میں افساد، آج افساد کے لیے آئے ہیں. جی بھیا آج تو اصلاح ہوگی یا افساد ہوگا؟ نہیں مفتی صاحب، میں سائڈ ٹریک نہیں جانا چاہتا، پھر آپ ٹائم کی دقت سے مجھے دھکے مار کے باہر نکال دیتے ہیں. نہیں نہیں مجھے دھکے اچھا وکے نہیں کہاں لگے سے گا. ماریں گے آپ؟ نہیں بھائی، پوری بات سن کر جواب دینے کے بعد ہی بھیجا ٹھیک جاتا ہے ہے. مفتی صاحب، آج میں جو ملحد اور مرتد جو بڑا اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اوپر، میں آج آپ کے سامنے اس اعتراض کو لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے، اور اس اعتراض کے سامنے میں ایک دعویٰ بھی کروں گا. 30 سیکنڈ کی میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کروں گا. اسٹیٹمنٹ کے بعد میں ایک دعویٰ کروں گا. اس دعوے کو بیک اپ کرنے کے لیے میں سن لیجیے پوری بات. میں اس دعوے کے لیے میں آپ کے سامنے 3 پیسز آف ایویڈنس اپنے سامنے پیش کروں گا، تو پھر آپ اس پہ کامنٹ کریں گے. یعنی آج کی اسٹریم صرف آپ ہی کے ساتھ ہونی ہے، یہ چاہ رہے ہیں آپ؟ پورا ٹائم انہیں کا ہی بھائی. یہ آپ پہ ہے. نہیں میں نے تو 2 منٹ میں ختم ہو جانا ہے، باقی آپ پہ ہے. آپ کتنا 2 منٹ میں ختم ہو جانا. چلیے 2 منٹ دیے آپ کو، شروع ہو جائے. یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. اوکے مفتی صاحب، میں ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہوں جہاں پہ ہماری شریعت پوری طرح سے نافذ ہے. میں نے ایک 7 سال کی لڑکی سے شادی کی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر. 2 مہینے کے بعد میں نے میرج کو کانسومیٹ کیا، یعنی کہ ہم بستری کر لی. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہماری شریعت ہے بڑی واضح ہے کہ آپ کسی بھی لڑکی سے ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک وہ ہم بستری کو برداشت نہ کر سکے. یہ میری ہوگی اسٹیٹمنٹ. ابھی میں آپ کے سامنے ایک ثبوت آپ کو بھیجنے لگا ہوں. کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ پہلا پیس ہے، امریکن جورسٹ آن لائن، اسمبلی آف امریکن جورسٹ آن لائن. اس کو جاری کیا ہے ڈاکٹر صالح الساوی نے، جو کہ الازہر کے گریجویٹ ہیں، یونیورسٹی آف مدینہ سے. صلاح ساوی بھائی میں جانتا ہوں ان کو. معافی صاحب، معذرت، اگر ناموں میں غلطی ہو جائے تو میں معذرت کرتا ہوں. جی 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 مدینہ کی یونیورسٹی سے انہوں نے. میں پرسنلی جانتا ہوں ان کو. جی آپ آگے بولیں. سن لیجیے، میں جی 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 بولے بولے کرنے کے بولے. لیے دوسرا بھی یہ بھی ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے، اور یہ بھی ان سے بالکل اتفاق کرتے ہیں. تو اس کا بھی میں لنک آپ کو بھیج دیتا ہوں. تیسرا پیس آف ایویڈنس میرے سامنے ہے. ایک منٹ، یہ کہہ کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شریعت اس معاملے میں بالکل صاف ہے کہ آپ کسی بھی لڑکی سے ہم بستری نہیں کر سکتے اگر وہ ہم بستری برداشت نہ کر سکے. اگر وہ ہم بستری برداشت کرے تو آپ اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں، چاہے اس کی عمر کوئی بھی ہو. تیسرا پیس آف ایویڈنس میرے پاس ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ایویڈنس ہے. وہ ہے مجدد الملت، ہاں جی، اشرف علی تھانوی. ہاں جی، مولانا اشرف تھانوی کی کتاب بہشتی زیور سے. ہاں جی، پہلے بتا رہا ہوں میں آپ سے پہلے ہی بول رہا ہوں کہاں سے لا رہے ہو. جی بہشتی زیور سے. اگر آپ چاہیں تو اس کے پیج نمبر 76 میں وہ کیا کہتے ہیں، آرٹیکل 5، وہ آپ کو تو معلوم ہوگا. اگر آپ چاہیں تو میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں. یہ میرا ڈیفینس ہے. پڑھ کے سنا دیجیے، لوگوں کے سامنے آ جائے جبھی تو ہم جواب دیں گے. ٹھیک ہے. If a person has sexual intercourse with a minor girl، اگر آپ ایک کم عمر لڑکی سے ہم بستری کرتے ہیں، جو میں کر رہا ہوں. آپ کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل. 7 سال کی سر پبلکلی ایسی باتیں نہیں بتایا کرتے. ٹھیک جی. Ghusl will not be obligated for her, but she should be in order to get her into the habit, she should be made to bath. And I do that. میں اس سے ہم بستری کے بعد بالکل کہتا ہوں کہ آپ کو غسل کرنا ہوگا. ابھی بال آپ کے کورٹ میں ہے. اچھا، تو اب اس میں اعتراض کیا ہے؟ بال تو آگے میرے کورٹ میں. جواب مطلب اعتراض بتائیں نا اس میں کیا ہے. میں مفتی صاحب، میں تو کہتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا. اگر آپ کہتے ہیں میں نے غلطی کی تو میں آپ کے سامنے ہوں. جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 7 سال کی لڑکی سے آپ نے ایک اسلامی ریاست میں شادی کی ولی کی اجازت کے بغیر، تو پہلا ڈنڈا تو یہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، پہلا وائلیشن. اس کے بعد آپ نے 2 مہینے کے بعد کنزومیشن کر لیا. ٹھیک ہے، اور ابھی لڑکی یعنی کنزومیشن ابھی کنزومیشن کی عمر اس کی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس سے کنزومیشن کر لیا تو یہ دوسرا ڈنڈا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صلاح ساوی، رائٹ؟ جی ہاں. ٹھیک.
اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کانٹرڈکٹ کر رہا ہے حضرت تھانوی کا فتویٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہوگا. نہیں میں وہ سپورٹ کر رہا ہے مفتی صاحب. ہاں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہوگا. ہاں اگر میں نے اس لڑکی سے جس سے میں نے شادی کی ہے میں نے اس سے ہم بستری کر لی ہے, ہاں تو اس کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بستری کرنا ٹھیک ہے. ہاں اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں, لیکن ہاں لیکن اس کے بعد اس کو اچھا ایک منٹ, اب جس جگہ وہ جو 70 پیج نمبر 76 ہے وہ اس کا وہ کس چیپٹر کا, وہ چیپٹر پڑھیے کیا ہے, غسل کا بیان ہے نا. اس میں آگے یہ بھی لکھا ہوگا کہ اگر ایک آدمی نے جانور سے وہ کر لیا, انٹر کورس کر لیا, تو اس کو غسل کرنا ہے نہیں کرنا یہ بھی لکھا ہوگا. لکھا ہے کہ نہیں؟ نہیں لکھا ہے. میں نے جانور سے ہم بستری نہیں کی, اٹس ناٹ ایپلیکیبل. نہیں میں بتا رہا ہوں کہ وہی 7 سال والی بات پھر سچی سمجھے ہم. ہاں دیکھیے جب اس سے پہلے میں جانور سے ہم بستری پڑھوں, اس سے پہلے میں جانور کس ساتھ ہم بستری کروں تو میں یہ پورا پڑھ لوں گا, اس سے پہلے میں نہیں کرنے لگا. یہ صحیح ہے, 7 سال والی بات سچی سمجھیں اور رپورٹ کر دیں چائلڈ ابیوز کو, پکڑے جائیں گے. میں تو اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہوں, وہاں پہ تو یہ الاؤڈ ہے. اچھا تو اب آپ کو یہ کہہ سکتا ہے, حالانکہ آپ نے نہیں بتایا میں خود بتا رہا ہوں, میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ چیپٹر کون سا ہے. چیپٹر غسل کا ہے, چیپٹر نکاح کا نہیں ہے. ایک آدمی میں کہتا ہوں کہ کہیں بھی چاہے وہ مثلا زنا کرے تو زنا کے بعد اب اس کو پاک ہونا ہے, تو اس کو غسل کا طریقہ بتایا جائے گا کہ نہیں بتایا جائے گا کہ بھئی غسل کرنا ہے, لیکن یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ زنا ٹھیک ہو گیا. چونکہ زنا کرنے کے بعد ایک انسان کو اپنی نارمل زندگی میں لوٹنا ہے کہ نہیں لوٹنا, برائی کرنے کے بعد اس کو نارمل ہونے کا موقع ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. ایک آدمی نے جانور سے انٹرکورس کیا, جانور بن گیا, وہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں, حرام قطعی سب ٹھیک ہے. یعنی دنیا میں کوئی بھی آدمی اس کو درست نہیں کہہ سکتا, الا یہ کہ وہ یعنی ٹھیک ٹھاک ملحد ہو تو بات الگ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی, اتنا گھناؤنا عمل کرنے کے باوجود بھی اس کے لیے واپسی کا راستہ کھلا ہونا چاہیے. اب جب وہ واپس آنا چاہ رہا ہے, توبہ کرنا چاہ رہا ہے, نماز پڑھنا چاہ رہا ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہ رہا ہے, تو پہلے پاک ہوگا کہ نہیں؟ تو یہی کہا جائے گا کہ پہلے پاکی اختیار کرو. یہی صورتحال اس بچی کے معاملے میں بھی ہے جو آپ نے پڑھا ہے. لیکن چونکہ آپ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اسلامی قانون ہے, اور آپ نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے, تو کوڑے پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. ولی کی اجازت سے میں نے کہا شادی کیا, آپ نے کہا ولی کی اجازت کے بغیر نہیں, اجازت سے. مفتی صاحب میں نے بھائی لکھا, آپ جب بول رہے تھے میں لکھ رہا تھا. مفتی صاحب اتنے میں ہی پلٹ گئے, میں لکھ رہا تھا, میں اس کو دوبارہ چلا دوں گا, میں لکھ رہا تھا جب آپ اگر میں نے بول بھی دیا اٹ کین بی این ایرر. ٹھیک, اب جب آپ نے ولی کی اجازت سے نکاح کیا, چلو ایرر مان لیا آپ نے, اب ولی کی اجازت سے نکاح کیا اور اس کے باصلاحیت ہونے سے پہلے کنزومیٹ کر لیا, تو بھی کوڑے پڑیں گے. صلاحیت تھی تبھی تو کر کیا, 2 مہینے میں نے ڈیلے کیا. 7 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا, 2 مہینے ڈیلے کیا. ہاں جی ٹھیک ہے, تو وہ باصلاحیت ہو گئی تھی, وہ باصلاحیت ہو گئی تھی بالکل. 2 مہینے اسی لیے اس کو تیار کیا, یعنی فزیکلی, ایک منٹ, فزیکلی اور مینٹلی باصلاحیت ہو گئی تھی میرے مطابق تھی بالکل. مینٹلی نہیں آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس لڑکی کے بارے میں بات ہے. اس فزیکلی, ہاں آپ تو یہ بھی ٹھیک ہے, بالکل تیار تھے. فزیکلی اور مینٹلی اگر وہ میچیور تھی اور ولی کی اجازت سے نکاح ہو گیا, تو اب پرابلم کیا ہے؟ اب بتائیے. میں تو کہتا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں, مجھے یہ اجازت ہے. مفتی صاحب انہوں نے جو تینوں فتوے لا کے دیے ہیں وہ ان کے لیے ہے جہاں فزیکلی وہ میچیور نہیں ہوئی ہے. اب یہاں یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ فزیکلی میچیور ہو گئی ہے, تو یہ تینوں فتوے آپ کے ایویڈنس میں ہے کہاں؟ وہ دیکھیے جو کرائیٹیریا ہے وہ برداشت ہے. جی نہیں برداشت نہیں ہے, کرائیٹیریا ہے ایلیجیبلٹی, کہ وہ ایلیجیبل ہے کنزومیشن کے لیے. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے سورہ نساء میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سورہ نساء میں جو میں کرائیٹیریا آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ حتی اذا بلغ النکاح, کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, ایلیجیبل ہو جائیں, مفتی صاحب تو یہ قرآن کا کرائیٹیریا ہے. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں نا جی. اس میں ایک کنکلوژن, the fact that it is permissible to marry a minor girl does not imply that it is permissible to have intercourse with her. Rather, the husband should not have intercourse with her until she becomes able for that. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں بھائی,
जब तक वो हम बिस्तरी के काबिल अच्छा, नहीं ये तो आप हमारा सपोर्ट कर रहे हो। अबू शाकिर भाई, बात डिफरेंट केस किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? अबू शाकिर साहब, आप केस हमारी तरफ से लड़ रहे हैं या अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। पहले अपना पाला डिसाइड कर ले कि बॉल इधर मारनी है कि हमारी तरफ से मुरीदों को मारनी है। मैं काम करता हूँ, मैं आज थोड़ा चला जाता हूँ, मेरे बदले ये पैनलिस्ट बन जाते हैं। मेरी 7 साल की लड़की जिससे मेरी शादी हुई है वो काबिल है, आप साबित करें कि वो नहीं काबिल। भाई ठीक है, तो काबिल है तो करें, हमें क्या मसला है, काबिल है तो ठीक है। नहीं मसला ना, मैं कहना चाहता हूँ, तो हमारा मेरी कॉन्वर्सेशन इससे ज्यादा तो है ही नहीं आपके साथ। तो भाई वी आर ऑन द सेम पेज, हम भी यही कह रहे हैं कि काबिल है तो निकाह करो, काबिल है तो मैरिज कंज्यूमेट करो, नहीं काबिल है तो नहीं करो, हम भी यही कह रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपका इतना शुक्रगुजार हूँ कि हम एक पेज पे हैं। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल एक पेज में है, और आई थैंक यू सो मच आपने। लेकिन देखिए, वो पेज जो है ना वो बेगैरती वाला नहीं है। मैंने कभी कहा बेगैरती है, मैं तो गैरतमंद इंसान हूँ। अरे पिछली मर्तबा आपने अपनी बेटी को पता नहीं क्या क्या उसकी मिसाल दे दी थी। मुफ्ती साहब, वो आपने एक छोटा सा हिस्सा सुना है, पूरी टेप नहीं, वो छोटा सा हिस्सा नहीं था। आप ये कह रहे थे कि मेरी बेटी अगर जो है बिल्कुल बराना हो जाए और जिना कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, वगैरह वगैरह, शादी से पहले सब आपने अपना, आपकी तो रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो भाई देखें, वो पेज जो है वो बेगैरती वाला पेज नहीं हो सकता, उसमें मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, नहीं ठीक है मुफ्ती साहब, चलिए ठीक है, वो उस मामले में अगर आप दोबारा गुफ्तगू करेंगे। इससे जाते जाते जी आपने लॉजिक की बात की है, तो मैं छोटी सी इलॉजिकल चीज आपके सामने पेश करता हूं, अगर आपको इजाजत के लिए अभी पेश करने की जरूरत नहीं, वो आप अभी तक करते ही आ रहे थे, लेकिन मजीद आप इलॉजिकल कोई चीज पेश करना चाहें वो कर सकते हैं। जी, मैं वही कर रहा हूँ जी। मुफ्ती साहब, अल्लाह जो कुरान में बार बार कहता है कि वो ऑल मर्सीफुल है, और अल्लाह ये भी कहता है कि उसकी मर्सी जो है आपकी कई माओं से ज्यादा मर्सी है। और ये भी कहा गया है कि अल्लाह ने जब अर्श बनाया, अर्श पे लिखा कि माई मर्सी शल ओवरकम माई रैथ, मेरी रहमत मेरी गज़बे पे हावी होगी। सॉरी मुफ्ती साहब। जी। दूसरी तरफ इक्वेशन में अल्लाह ये भी कह रहा है, असल में जहन में गज़वा ही रहता है, चक्कर है इसका गज़बे का। नहीं, वो तैयारी चल रही है मुफ्ती साहब, भूल जाते हैं। तो जी, दूसरी तरफ अल्लाह ये कहता है कि वो मुझे जोज़फ की आग में भी जलाएगा। तो ये दोनों चीजें कोएग्जिस्ट नहीं करती साथ साथ एक ही किताब में। ठीक जी, इसका कोई साहब, मैं चाहूंगा कि आसिम भाई या कैसर भाई दोनों में से कोई। मैं तो ज़मीनी तौर पे अर्ज करूंगा कि जो उन्होंने 7 साल वाला आगे वो बता रहे थे, और आपने बताया कि उन्होंने बाद में कुछ अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में ऐसी बातें कहीं। मेरे साथ भी एक्सट्रीम में एक दफ़ा ये कह रहे थे कि इनमें और मच्छर में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि इतनी मेंटल मैच्योरिटी वाले आदमी के साथ कोई 7 साल की बच्ची ही शादी कर सकती है, कोई पुख्ता पायदार जहन की औरत तो ये रिस्क नहीं लेगी। अच्छा, और फिर कंजर्वेशन ऑफ मैरिज पॉसिबल नहीं है एक मच्छर और एक इंसान के दरमियान, इल्ला ये कि वो उस इंसान का खून चूस ले। केसर साहब, मेरा रिस्पांस आपके साथ यही है, मेरा रिस्पांस आपके साथ यही है। आप इसे समझते हैं कि वो बेवकूफ लड़की थी और मैं बेवकूफ हूँ, पर शरीयत के मुताबिक वो आपको बेवकूफ नहीं कह रहे हैं, शरीयत के मुताबिक स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं कि आपने अपने आप को मच्छर बोला था, बेवकूफ नहीं, मच्छर की बात हो रही है। मुफ्ती साहब, कबीरा हम सबसे बुरे, हम तो भले सबको है। अच्छा, आसिम भाई इस ताल्लुक से आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे? अबू शाकिर भाई, असल में आपने ना जो यानी कि जहन्नम में जो जलना है वो आपने उसको गजब से जो है वो यानी कि समझ लिया कि वो गजब की वजह से, वो असल में अदल की वजह से। तो अल्लाह ताला की जो सिफत है वो रहीम होना या जब्बार होना, कहार होना नहीं है, साथ में अदल भी है ना। तो अदल की बुनियाद पे जो है वो उसके अदल के अंदर भी रहमत शामिल होती है। अदल भी जो है वो रहमत का ही एक मजहर होता है। तो जब अदल किया जाता है तो वो उसके अंदर एक के साथ अदल करके अगर कोई एक निशान इबरत बनाई जाती है तो वो रहम जो है वो पूरे समाज के ऊपर किया जाता है, वो सारी सोसाइटी और जो बाकी पसमानदा सारे लोग हैं उन सबके साथ किया जाता है। तो आप जो है वो इसको एक बाइनरी में सिर्फ क्यों देखते हैं सारे निज़ाम को? इसलिए मैंने इससे पहले जो स्ट्रीम हुई थी मैंने कहा कि इस्लाम कोहेरेंस है, आप इस्लाम के अंदर से उसकी कोहेरेंटी को हटा के नहीं देख सकते। तो शायद आप इस नज़रिए से देखेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि गज़ब, रहमत, अदल, जबर
कहर, इन सब का आपस में क्या ताल्लुक है और ये कैसे फंक्शन करते हैं? आप बाइनरी में देख रहे हैं रहमत और गजब को। ठीक है मुफ्ती साहब, आपका जवाब आ गया है। इसके बैठ के थोड़ी देर बाद आधा पौना घंटा किसी वक्त मिला तो इसके बारे में सोचूंगा और हाँ, फिर आपसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच मुफ्ती साहब, आज मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। 7 साल की जो बच्ची है उसको भुलाना पड़ेगा सोचने के लिए, उसको भुला के भी सोचिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले सही, ठीक है।